فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات لوگوں، دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اپنے آپ مومن کہلانے والوں، جی رب جی آڈر کیے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی تہاڈے وچوں تواڈیاں جاناں وچوں ایک پیغمبر پیدا فرمائے نے، ایک نبی پیدا فرمایا ہے، جیدا دل اسی بڑائی نرم بنا دیتا ہے، جیدا دل اسی بڑائی پیارا بنا دیتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مومناں دے بارے بڑی رحم دل نے، مومناں دے بارے بڑی شفقت کرنے والے نے، مومناں دے بارے بڑی رؤوف رحیم نے۔ اے میرے اللہ گل سمجھ نہیں آئی، اللہ فرماندے نے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرمانا۔ اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او کائنات لوگوں، میں رب نے فیصلے کر دیتے نے، زندگی بسر کیتی جائے گی تے اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح میرے نبی محمد نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی زندگی کو اس طرح دی بناؤ جس طرح پاک نبی نے اپنی زندگی گزاری ہے، آپ پاک نبی جیسی زندگی گزار لئیے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے جتنی زندگی بسر فرمائی ہے، اللہ دے کہن دے مطابق زندگی بسر فرمائی ہے۔ میرے اللہ دے نبی نے نا، یا میرے تیرے مرشد پاک نے نا، اپنے رب العالمین دے عطا کردہ ہوا علم دے مطابق زندگی بسر فرمائی ہے۔ آئیے زندگی دا ایک لمحہ نوٹ فرمانا۔ جنہوں شعبان دا مہینہ کیا جاندہ ہے، آج یکم شعبان ہو جائے گی، مغرب تو بعد انشاءاللہ دن جناب مغرب دی پہلی رات شعبان دی طلوع آفتاب ہو جائے گی۔ ذرا نور فرمانا اس مہینے دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا معمول کی ہویا کرتا ماما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، آدیا نے میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو شعبان چڑھ جانا، میرے آقا لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان۔ جدو شعبان دا مہینہ چڑھ جاندہ، میرے آقا اس مہینے اندر روزے رکھیا کر دے، سبحان اللہ، روزے رکھیا کر دے، نفلی روزے میرے آقا رکھیا کر دے۔ ایک دوسری روایت میرے تیرے سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جگہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، نال ایک صحابی موجود نے، عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی جی میں دیکھے آئے، اللہ دے نبی جی تسی شعبان دے اندر بہت زیادہ روزے رکھ دے ہو، اللہ دے نبی جی محرم اندر اینے روزے نہیں رکھ دے، سفر اندر اینے روزے نہیں رکھ دے، اللہ دے نبی جی ربیع الاول دے اندر اتنے روزے نہیں رکھ دے، ربیع الثانی اندر اتنے روزے نہیں رکھ دے، جمادی الاولی دے اندر اتنے روزے نہیں رکھ دے، جمادی الثانی اندر اتنے روزے نہیں رکھ دے، ماہ رجب اندر اتنے روزے نہیں رکھ دے، اللہ دے نبی جی شوال اندر اتنے روزے نہیں رکھ دے، اللہ دے نبی جی ذوالقعدہ اندر اتنے روزے نہیں رکھ دے، ذوالحجہ اندر اتنے روزے نہیں رکھ دے، جتنے روزے تسی شعبان اندر رکھ دے ہو، نفلی روزیاں دی گل ہو رہی ہے، کہ میرے آقا فرماتے نے اے پیارے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سونیا گل لے وے اس مہینے اندر اللہ دے سامنے نامہ اعمال پیش کیتے جاندے نے، اللہ دے نامہ اعمال جاندے نے، میں تانے روزے رکھنا اس مہینے اندر کہ جدوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں محمد دے نامہ اعمال اللہ ویکھنا سب تو اتے روزے دا اجر لکھیا ہوئے گا، سبحان اللہ، اور رجسٹرار ہے نا، رجسٹرار ماسٹر صاحبان نے سب تو پہلا اتلی تحریر ویندے نے، پھر اینڈ والی ویندے نے، بچے دی کارکردگی کی ہے، سب تو پہلا اتلا فرقہ آخر والا پھر بعد چو ویندے نے، پہلا جناب پہلے تحریر کیتا جملہ ویکھیا جاتا ہے، پھر اینڈ تو ویکھیا جاتا ہے، دعا کر اللہ ساڈے اینڈ والے لمحات بھی بہتر بنا دے، خاتمہ بالایمان کیا جاتا ہے، دعا کر مرنا تے سب نہیں ہے، مرنا تے سارے نہیں ہے، دعا کر اللہ میری تیری زندگی نو اللہ آخری لمحات آنا تے ایمان دل تے قائم رکھ، اللہ اکبر کبیرہ، ایک اللہ دے ولی بڑا مشہور واقعہ میں پڑھے ہے، ایک اللہ دے ولی جناب ساری عمر نمازاں پڑھتے رہنے، ساری عمر قرآن پڑھتے رہنے، ساری عمر صدقہ خیرات کرتے رہنے، تے جدوں آخری وقت لگا بیماری دی حالت سی، اے جناب مرد موت قریب ہے، چند بندے پتہ لین واسطے آئے، انہاں کیا جناب خیریت ہے نا، کی حال چال پوچھ دینے پہ، ساڑھے بندگاں نو آج چلی نہ بندہ بیمار ہو جائے، نہ مولوی نو پتہ ہے، نہ مقتدی نو پتہ ہے، نہ مولوی صاحب نو پتہ ہے میرا مقتدی کتھے وے، تے نہ مقتدیاں نو پتہ ہے امام صاحب کتھے گئے نے، اے چار پانچ بندے انہاں دے کول آگے آن کے دعاواں دے رہنے، لا باس طہور انشاء اللہ، پریشان نہ ہو، اگر رب نے چاہیا تینوں شفا ضرور ملے گی، گلاں پہ کرتے نے، ایک بندہ اٹھیا سامنے باری نظر آ رہی ہے، او دے اندروں قرآن پکڑ کے لے آیا، کہنے لگا جناب اٹھو نا، اے تہاڈا قرآن پاک ہے، پوری زندگی اینو ہی پڑھتے رہے ہو، جناب اٹھو نا اینو اج پڑھو، اے تہاڈا انتظار کرتا ہے، تے اے اللہ دا بندہ کہنے لگا میں پیچھے لے جا، میں نہیں اینو پڑھنا، اور یار انی گل کہیے
اللہ اکبر. محبوب فرماتے نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیاریا اس واسطے روزے رکھنا اللہ دے کول نام اعمال پیش ہوں گے رب روزے دا اجر ویکھ کے تے میرے گناہاں معاف کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعبان دا مہینہ ہے میرے آقا ہر ہفتے دے اندر 2 روزے رکھیا کر دے. ایک سوار دا ایک جمعرات دا. پوچھا گیا اللہ دے نبی جی 2 روزے کیوں رکھ دے ہو؟ میرے آقا فرماتے نے سوار تے جمعرات والے دن اللہ دے خانہ میں اعمال پیش ہوندے نے. میں تاں اس واسطے روزے رکھنا کہ سب کو پہلی نیکی میری روزے دی ہو جائے. روزے دی نیکی ویکھ کے نا اللہ رب العالمین مینوں گناہ تو پاک کر دے. شعبان دا مہینہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما عائشہ بیان کر دیا نے کہ ایک دن دا بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں میرے کول آن کے آندیاں نے ام سلمہ میرے کول پچھلے رمضان اندر روزے رہ گئے نے ایام مخصوصہ آگے روزے میں نہیں رکھ سکی. عائشہ پیاری اللہ دے نبی نو پوچھنا روزے رکھنے نے کس طرح روزے رکھیے. اللہ دے نبی کرم دے نے ماں عائشہ بیان کر دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ اما فرما دیا نے اللہ دے نبی جی ام سلمہ آئیاں نے سونے جدا مسئلہ پوچھ دیا نے بھائیا. میرے آقا فرماتے نے پیاری عائشہ ام سلمہ میرا جواب دے دے ام سلمہ کہہ دے روزے پورے کرنے نہیں تے شعبان دے مہینے اندر کر لے. اے رب نے رحمت والا بنا دیتا ہے. اور ماں عائشہ خود بیان کر دیا نے صحیح بخاری دیا اے روایتاں یکے بعد دیگرے کٹھیاں آ رہی ہیں. اما فرمان دیا نے اگر میرے کو بھی کچھ روزے رہ جاندے تے میں بھی شعبان دے مہینے اندر رکھ دی. اینا دا اجر اتنا ہے اس مہینے دی فضیلت اتنی ہے. اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اندر اللہ کو دعا کریا کر دے. اس مہینے اندر اللہ کو دعا کریا کر دے. مالکہ گناہگار بنیا اللہ رمضان دا مہینہ اگلا ہے. اللہ منو صحت دے طاقت دے عافیت دے کہ رمضان دیا نیکیاں تو فائدہ حاصل کر لئیے. اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے اللہ دے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان دے پہلے 15 دن جڑے نے اینا دنوں دے اندر روزے رکھو. آخری جڑے ایام نے اونا دنوں اندر روزہ رکھنا نہیں بلکہ میں سنن البحقی دی روایت پر لیا سا صحیح سند نال میرے آقا فرماتے نے 15 شعبان تو بعد ایک دن بھی بندہ روزہ نہ رکھے نفلی روزہ. ایک دن اوورال بندہ رکھتا ہے کہ سوموار تے جمعرات کا پورا سال ہی رکھتا ہے وہ دے تے قید نہیں. جڑا نواں بندہ ہے انہیں رکھنے نے وہ دے تے پابندی ہے. اللہ دے نبی جی وجہ کی ہے فرمایا رمضان آئے گا جسم تھک جائے گا جسم تھکاوٹ ہو جائے گی. اس وجہ تو پہلا روزے رکھنے نہیں رکھنے شعبان دے روزے رکھنے نے
نبی جدوں روزے رکھتے آندے سانوں انج لگدا محبوب نے کدی چھڈنے نہیں تے میرے آقا جدوں چھڈن تے آندے تے سانوں انج محسوس ہوندا اللہ دے نبی نے کدی روزے رکھنے ہی نہیں نفلی روزیاں دی بات ہو رہی ہے پہلے ایام دے اندر 15 دنوں دے اندر بندہ ضرور روزے رکھ سکتا ہے کوئی پابندی نہیں کوئی قائد نہیں اللہ دے سامنے عبادت کی جائے نا اور یار اے مہینہ اتنا پیارا ہے اتنی رحمتاں والا ہے اتنی برکتاں والا ہے بعد میرے بھائیوں نے اس مہینے دے اندر بھی خرابی پیدا کر دیتی ہے اس مہینے دے اندر بھی خرابی پیدا کر دیتی ہے آج کل دا جڑا ٹرینڈ چلیا نا ٹرینڈ چلیا جدو شباب دا مہینہ چلتا ہے نا مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک ہے نہیں بھائی قاضی مبارک ہے اس مہینے اندر ایک رات ایسی ہے جنوں جناب شب برات کیا جاندہ ہے شب برات کیا جاندہ ہے اس رات نو جناب اٹھ کے 100 رکعتاں نوافل ادا کرنے نے کنیاں 100 رکعتاں کس طرح اے جناب وہ تھانوں اعلیٰ حضرت دسن گے جناب لکھیا کتھے میں اے ابن ماجہ دی 1326 نمبر دی سے جناب بیان کرو آدھے نے اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں 15ویں رات کا ٹائم ہوئے نا 15ویں رات جنوں شبان دی شب برات کیا جاندہ ہے رات میں اٹھ کے نوافل ادا کرو اللہ تعالیٰ کئی راتوں کا ثواب دیں گے میں روایتی تحقیق کی ہے روایت لبی کوئی نہیں روایت لبی کوئی نہیں نمبر 2 دوسری جگہ آجو ابن ماجہ دے اندر حوالہ دے دے لے امام البانی نے اس روایت نو ضعیف آکھے آئے منکر آکھے آئے جھوٹی روایت آکھی ہے کہ مانا مسئلہ سمجھ آ گیا اور کوئی بھی رات شبان دی اٹھ کے 100 نفل ادا کرنا نہیں ادا کرنا شب برات انہوں نہیں کیا جاندہ اللہ اکبر پھر مولیاں نے نا ایک داؤ برا لگایا عوام ابو ساڑی عوام بھی ایک جیسی ہے نا یقین جانو اور جو مولوی آندہ کرن لگ پہ تحقیق تے کرو اور مسئلہ تے پوچھو جناب تسی حوالہ دیتا ہے کوئی کتاب دے اندر کوئی کتاب دا کوئی سامنے لے آتے تے دکھاؤ آج کل کیلی مشکل ہے جناب مولوی حوالے دے اندر دیکھا جی اس روایت کو ثابت کرنے لگے جناب لکھیا کتھے میں اے جناب قرآن دی آیتے قرآن کتھے اے سورہ الدخان اندر اللہ فرمانے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم سنا کے نا اے آیت سورت الدخان ہے یاد کر کے لے جو ایدہ ترجمہ کی ہے میرے میں تو ہم ترجمہ سناتا جاوا ایک ایک کا لفظ کا ترجمہ اللہ فرما دینے حامیم ایدہ ترجمہ اللہ جاندہ حروف مقطعات نے والکتاب المبین اللہ فرما دینے قرآن اس کتاب دی قسم ہے سبحان اللہ اللہ گل کی ہے اللہ فرماتے ہیں انا بے شک ہم انزل نازل کیا ہم نے انا بے شک انزل نازل کیا ہم
فی لیلۃ، ایک رات میں، مبارکۃ، برکت والی، انا بے شک ہم، کنا منذرین، ہم ان لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اور جی مسئلہ سمجھ آیا؟ ایک باری پھر ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ فرماندے نے حامیم، اے حروف مقطعات نے ایدہ ترجمہ اللہ ہی جاندہ ہے۔ اگلی آیت والکتاب المبین، قسم واضح کتاب دی، قسم قرآن پاک دی، کی دی قسم قرآن پاک دی، انا انزلناہ، اللہ فرماندے نے اسیر نو نازل کیتا ہے، کنو؟ قرآن نو، کنو؟ قرآن نو، کتھے؟ فی لیلۃ مبارکہ، رات برکت والی تے مبارک والی۔ انہوں مولویاں نے اس آیت نو اپنے اتے لا لے آئے، یہ آیت سنا کے نا لوگوں نے ثابت کرتے ہیں، جناب دیکھو نا اللہ فرماندے نے مبارک والی برکت والی رات ہے، اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں، دیکھو نا شب برات ہے۔ بابا جی آدم جاندے ہو؟ کیوں جی بولی بولتے ہو؟ جاندے ہو بابا جی آدم فرشتیاں نے سجدہ بھی کیتا ہے، بھی جاندے ہو؟ کنے نہیں کیتا؟ ابلیس نے، کافر بے ایمان نے، تو پھر یہ نہیں جنت چو باہر کڑوایا، جنت چو باہر کڑوایا۔ وہ فضا جانتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں، جدو زمین تے آئے بابا جی آدم، اللہ فرماتے نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ انی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے نہ فرمایا اسی آدم نو کلمات سکھلائے۔ دیکھو جناب اللہ کی مولوی اندر دیکھیا جے، او تو بھی اللہ تعالیٰ نے بابا جی آدم نو پانچدن پاک دے نام سکھلائے ہیں، پانچدن پاک دے نام سکھلائے ہیں۔ اور دوسرا قرآن کا مقام پر اللہ فرماتے نے اسی آدم نو سکھلایا کی ربنا ظلمنا، سبحان اللہ۔ اور قرآن پر اللہ رب العالمین دا اتھے اے رات مراد نہیں، کیڑی رات مراد ہے؟ کیونکہ قرآن کس رات نازل ہویا؟ لیلۃ القدر، تے لیلۃ القدر کتھے آندی ہے؟ رمضان اندر۔ پانچ تاک راتاں نے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں تلاش کر لیلۃ القدر۔ اللہ کتھے لکھے ہے؟ میں بھی اپنا مسلک ثابت کرنا ہے۔ اللہ فرماتے نے ربانی میرا قرآن پڑھ لے، گل سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتے نے سب تو پہلے انہوں ایک اور سٹ مارنا، قرآن دی قرآن پڑھ کے سنانا۔ قرآن کی تو نازل ہو رہا ہے، اللہ فرماتے نے شہر رمضان الذی، سبحان اللہ، بولے نہیں اچھی تو سبحان اللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا مہینہ ہے تے اسی اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ مہینہ سمجھ آ گیا رات کیڑی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن کل امر، سلام
اندر نے تے لوگ آتے نے جناب شب برات اللہ اکبر پہلا شکریہ پڑھا کے چلاتے رہتے نے پہلے آتش بازیاں کرتے رہتے نے پھر جناب اور ایک پیالے چ شراب پیندے نے ایک پیالے چ دودھ تے شہد پیندے نے سانو مسلمان کنے آکھنا ہے پہلا پٹاکے شکریہ چلا کے لوکاں دے گھر پٹاکے سٹے ڈسٹربنگ کیتی پھر جناب رات ساری اٹھ کے ملا نے جناب قاری صاحب نے لائٹاں چلا کے جناب مسجد دے اندر اگے حلوے کھیرا رکھ کے نوافل ادا کر کے صبح کا روزہ رکھ کے کسی نے نماز بھی نہیں پڑھی فجر دی تے گھر جا کے سونتے نے آندے نے اسی اس رات میں عبادت کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور میرے بھائیو انہاں لوکاں نے غلط گمانیاں پیدا کیتیاں نے اصل جو میں تھانوں گل دساں اے رات دی ابتدا کتھوں ہوئی ہے نہ چھیرو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں صدمے ہزاروں اٹھائے ہوئے ہیں میرے بھائیوں میرے برادر انہاں دے رات کھلیے نا تے پھر عوام آندی ہے نا چپ کر رہو جڑا اپنی لین تے لگا تسی اپنی لین تے وہ اپنی لین تے کسی نو کچھ نہیں کہنا اگر کسی نے کسی نو کچھ نہیں کہنا پھر نیک کنے بننا ہے پھر ہدایت کہیں پہنچے گی اصل دے اندروں رافضیاں دا ایک امام ہے امام مہدی جنہوں اپنا امام مندر میں ساڈا اہل سنہ والجماعت دا امام مہدی اجے آنا ہے رحمت اللہ علیہ قیامت دے نزدیک انہاں دا آ چکے ہیں جس رات نو پیدا ہویا ہے اس رات نو شب برات کہتے ہیں رافضیاں دی کتاب اندر لکھے ہے بلکہ امام احمد رضا خان بریلوی دی کتاب اندر بھی لکھے ہے کہ اس رات نو شب برات کہتے ہیں تو پھر اگلی گل بھی نوٹ کرے آجے اے آندے نے انہیں پھر آنا اپنی قبر جو باہر نکلے گا ایدی عمر 35 سال دی ہوئے گی تے آج کے نا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر نو پھاڑے گا اماں دی قبر دے وچوں اماں دا جسد انور نکالے گا روح پائے گا دیکھیں کہ ذرا نہ کیتا روح پائے گا تے زندہ کرے گا اپنے نال لے گا مدینہ طیبہ وال جائے گا اللہ کے نبی کے روزہ پاک نو ہاتھ لائے گا روزہ پھٹے گا محبوب خدا باہر نکلن گے ننگے باہر نکلن گے عقیدہ دیکھ لو پھر ابو بکر نو باہر نکالے گا رضی اللہ تعالی عنہما پھر عمر نو باہر نکالے گا رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی کتاب اندر سرگودے دا ایک قاری ہے ایک ملا ہے انہیں اپنی کتاب اندر بلکہ میں حوالہ کو دکھا سکنا وا انہیں اپنی کتاب اندر لکھی ہے ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی قبر تے جائے گا ماں عائشہ دی قبر نو پھاڑے گا ماں عائشہ نو بھی باہر کڈے گا ماں عائشہ نو پتھر مار کے نعوذ باللہ رجم کرے گا تے ابو بکر تے عمر نو سولی لٹکائے گا اس ابتدا دے شب برات رکھی گئی ہے اس خوشی اندر میری ماں دی عظمت کے اوپر گستاخی کرتے ہیں جیسی مسلمان کیسے ہیں اس رات نو آتشبازیاں کرنے ہیں انہاں دی کتاب اندر لکھیا بخا سکنا میں کہ اس رات نو دریاواں دے کول نہیں یقین آندا اجیری رات آئے گی نا دریائے چناب ٹر جایا جے دریائے راوی لاہور چلے جایا جے کہ اوتھے جا کے انہوں پکار دینے امام ساتھی فریاد سون سانو شکست ملتی ہے اور کی ہو گیا سانو ساری ماں عائشہ دی عظمت کے اوپر بہتان لگائے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق دی عظمت کے اوپر بہتان لگائے جا رہے ہیں تے مسلمانوں دا حال دیکھ لو اس رات میں 100 نفل ادا کر کے انہاں دی کتاب اندر لکھے ہے وہ آتے نے اس رات منان دا طریقہ بلا کی ہے
لائٹاں بند کر دیو، لائٹاں بند کر دیو۔ بہتان کی لگان دینے آندے نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شب برات دی جدو شبان دی 15ویں رات ہوندی نا، اللہ نے نبی نو نعوذ باللہ سلا کے چکمہ دے کے تے آپ بھی باہر آن کے نجائز کم کریا کر دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ العیاذ باللہ۔ ایسے عقائد نے تے اسی نہ تے عمل کریے۔ اور میرے بھائیو قرآن حدیث عبادت تو ہے، مسئلہ سے نشین کر لو، عبادت تو ہے، نیکی تو ہے، جیڑی اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان کر دیتی ہے تے محمد رسول اللہ کی سچی زبان اندروں بیان کر دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی کرنی ہے نا، حج کی ہے کیونکہ آندے نے نا لوگ نیکی کرنی ہے جناب، دیکھو نا عبادت ہی ہے نا، سو سجدے میں نا اے جناب ایک لاتے کھلو کے عبادت ہی کرنی ہے نا، اور اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اور عبادت نہیں جے اور نیکی نہیں جے، جیڑی نیکی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں۔ ایک بندہ فجر دی نماز پڑھتا ہے کہ اپنی کنیاں رکھتا ہوں مولوی دے پیچھے پڑھی دیا سے کہ اپنی گولی بول دے ہو، 2 پڑھ دیا، اگر 3 پڑھ لئیے نماز ہو جائے گی، یار تیسری رکھت بھی تے ثواب بھی نہ ہوتے، نیکی نہیں کر دی اسی، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ دے اسی، سورت اگلی نہیں پڑھنی، سبحان ربی العظیم نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، اور کرنا سب مجھے پر میرے محبوب دی شریعت مقراز کر جانا اسی، تے جے شریعت مقراز کرانگے اللہ نے نیکی قبول کرنی نہیں۔ ایک واقعہ سنا کے بعد مکمل کرنا، میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار یقین جانو ٹائم اجازت نہیں دیتا، یقین جانو بڑیاں کرنا نے جنیاں میں ایسیاں تو آٹے نل کرنیاں جان۔ بعد بھائی نا شب برات دی رات نو قبر دے اتے جا کے اپنی والدہ دی والد صاحب دی قرآن پڑھ دے میں، قرآن یار کیسا مولوی ہے، کیسا بندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنے صحابہ نے جی 1,44,000 کنے 1,44,000 تے دعا کرو ہاں اللہ جتھے نبی پاک دے صحابہ کٹھے ہوئے سن، نبی پاک نے پوچھا سی صحابہ میں تواڈے تک دین نو پہنچا دیتا ہے، تے صحابہ نے آکھیا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سامو او علاقے دی زیارت عطا فرمائے۔ ہم جی حاجی کرم نو دل کردہ جی اللہ حاج تے بلا لے، اللہ عمرے تے بلا لے، اللہ دل کردہ گناہگار پڑے ہیں، سیاہ کار پڑے ہیں، اکھاں میریاں ہوں تے کر تیرا ہوئے بیندے ہی جائیے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کٹھا کیتا کنے 1,44,000۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بھی موجود نے، عبداللہ ابن مسعود بھی موجود نے، طلحہ زبیر بھی موجود نے، سعد سعید بھی موجود نے، جبیر بھی موجود نے، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود نے، شیخین بھی موجود نے، طلحہ زبیر بھی موجود نے، عمر ابو بکر بھی موجود نے، عثمان علی موجود نے، حسن و حسین کریمین بھی موجود نے، سارے صحابہ موجود نے، سلمان فارسی بھی موجود نے۔ میرے آقا نے پیغام دیتا، آپ فرماتے ہیں صحابہ میں تہاڈے تک تہاڈے دین نو اللہ دے دین نو مکمل کیتا ہے، اور میرا نام یا رسول اللہ، ہاں ہاں اللہ دے نبی جی مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم اشہد، اللہ کو گواہ رہی اس بات پہ کہ میں تیرا دین تیرے بندیاں تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر اس تو بعد جیڑا بھی تیرے دین دے اندر گھاٹا کرے گا، وعدہ کرے گا اور پکا بے ایمان بنے گا تے جہنم دا بازر بن جائے گا۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نو اس رات دی سمجھ نہیں سی آنی۔ یاد بیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی اتنے سال دی عمر سے ملی ہے، 40 سال دی، تے فوت کی دو ہے تو اتنے بھی اختلاف ہے۔ آندھے جی پوچھئے نا عمر کنی ہے جی 63 سال، فوت کی دو ہے جی فوت نہیں ہوئے، عمر کنی ہے 63 سال، فوت نہیں ہوئے،
اخیری آنا جی گل ہے، عمر 63 سال ہے، فوت نہیں ہوئے، گئے کتنے ہیں؟ اج پردہ کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جڑی قرآن دی آیت ہے انک میتون و انہم میتون، وہ قرآن دی آیت کتھے چھڈنی جے پھر؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جی 23 سال نبوت دا دورانیہ گزریا، کتنے سال دا عرصہ؟ 23 سال۔ کسی روایت سے ملیا ہے کہ میرے آقا نے ابو بکر صدیق نو نال لیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا پیارے عمر کو نال لیا ہے، یا صحابہ نال لیا کے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہون یا بیت اللہ دے اندر بیٹھے ہون، چلو صحابہ اج شب برات دے اٹھ کے جناب اج نوافلی ادا کر لئی۔ کیوں جی؟ کسی حدیث جی اج دیگر تسی بھی سنے ہیں؟ میں تے کدھر نہ پڑھیا جے تے نہ سنیا ہے، کیونکہ میرے محبوب نے یہ کام نہیں کیتا تے اسی بھی کرنا نہیں کرنا۔ میرے بھائیو ایدی مسئلے دی تحقیق کریا کرو، یقین جانو تحقیق کرو۔ اس مسئلے پیچھے صحابہ دی عظمت تے گستاخی کیتی جاندی ہے، انہاں دی شان تے گستاخی ہے، تے ساڈے جناب مسلمانوں نے اس رات کو لیلۃ القدر دی رات بنا لئی ہے۔ جناب ایتھے جناب کہیں کی خراطاں کہیں کی دیگاں لگ دیاں نے۔ ایک آپ صاحب نے ساڑھے انہوں گل سنائی، معذرت دنال ایک مثال دینا چاہنا، ویسے عموماً میں خطبے دے اندر مثال کدی دیندہ نہیں۔ آپ صاحب نے بیڑی دے علاقے والے گوندر روڈ تے جائیے ایک علاقہ آندہ ہے، انہوں گل سنائی کہنے لگے مسجد بنا رہے ہیں، ایک بھائی میں ٹیلیفون کیتا، میں وہ آکھے یار مسجد دا لیٹر پانا تعاون کر، انہیں آکھے معذرت دنال مسجد دنال میں تعاون نہیں کرتا، میں اپنا تعاون رکھیا شب برات دی رات تھی، میں اس رات تے تقریباً 2 کروڑ روپیہ خرچ کرتا، جتنا بھی تہتے نیکی تے نہیں لگنی، ایک ہی کرنا پیا کدی مسئلے تے غور تے کرنا۔ بھئی کوئی تو 2 کروڑ سنبھال لیا کو رمضان آ رہے ہیں، جتنے بھی غریب نے، غرباء نے، مساکین نے، بیوہ نے، انہاں دے اندر صدقہ خیرات کر، اللہ دی قسمت زندہ جنی دیر تک وہ زندہ رہ کے اللہ رب العالمین تے اجر عطا کر دے۔ نیکی کس طرح کرتی ہے؟ ایدہ طریقہ اللہ دے نبی نے دسیا ہے، پہچانیے۔ تے بعد بھائی جناب قبر دیتے جا کے قرآن پڑھ دے رہے ہو، قرآن بھی نہیں پڑھنا قبر دے، یا تسی اپنے رب نو اتنا کمزور سمجھ لے ہے، تو مسیطے بہ کے قرآن پڑھے گا تے تیرا رب قرآن نہیں سمجھ لگا، اور تیرا رب تیرا قرآن سن کے تے تیری ماں نو اجر نہیں دے گا، کہ قبر تے جا کے بوتا تو پڑھے گا تے رب بوتا اٹھے اجر دے گا۔ اے رب دی ذات تے مختار ہے میرے بھائیوں، تحقیق کرو۔ میرا رب کون ہے؟ علیم بذات صدور۔ کون ہے جی؟ علیم بذات صدور۔ بندہ ایک باری لو جی مسئلہ نوٹ کر لو، بندہ ایک باری ہاتھ چھو کے آنے نا اللہم اغفر للمؤمنین وللمؤمنات، اللہ جتنے بھی مومنین مرد نے، مومنات عورتاں نے، سب دے گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ انہوں جتنے بھی مومنین فوت ہوئے نے، انہاں سارے دیا ایک ایک نیکیاں سبحان اللہ ایدے نام اعمال سے درج کرتے دے دے۔ سبحان اللہ تے بیٹھے بیٹھے کنیاں نیکیاں لگ گئیاں۔ قبر دے کول جانا پیا ہے جی، اچھا جی قبر دے کول جا کے نا سورہ یاسین پڑھ دے ہیں، سورہ یاسین مخصوص، اور بھئی اور قرآن نہیں آتا، اور قرآن نہیں آیا، تے بعد بھائی اپنے بچیاں کو بلا کے مولویاں کاریاں بلا کے اندرے تھے قرآن پڑھو، تے تینوں کس واسطے رکھیا کر؟ اور سب تو افضل کام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، گھر چ بیٹھ کے قرآن پڑھو، اپنے بچیاں کو پڑھاؤ۔ کرائے تے کاری لے کے جنہوں یا معلوم تے تا معلوم تو سوال سمجھ ہی نہیں آتی، اور جی 2 منٹہ دے اندر 10 پارے 20 پارے 30 پارے 3 قرآن 4 قرآن 5 قرآن، ایسے زبانی کلامی دے نیکیاں کوئی نہیں ملتی ہیں۔ میں گل صحیح کر رہا ہوں، یقین جانو دکھ لگتا ہے کہیں اپنے بھائیوں کو سی بیٹھے ہیں نا قبروں تے جا کے جناب دعا منگو، کنے روکیا ہے، اور قرآن نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا۔ کئی بندے ہر روز ڈیلی دی روٹین بنائیے، اور یار تم مسجد سے بیٹھ کے جرا ایک سجدہ دینا ہے نا، اگر تیرے والدین واحد نے تو
اتھے سجدہ دینا ہے تے اللہ تیری ماں تیری باپ کے قبر دے اندر درجات کو بلند کر دینا. ہزاروں واقعات ایسے موجود ہیں. لہذا میرے بھائیوں اس رات کی کسے رات نومی یا کسے دن بھی قبرستان جا کے قرآن پڑھنا کسے نبی دی حدیث تو ثابت نہیں. میں تد جملہ بولیا کسے نبی دی بنو اسرائیلی بھی روایتہ ہے نہیں, کسے نبی دی شریعت تو بات ثابت نہیں. نہ صحابیاں دی بات ہو, نہ تابعیاں دی بات ہو, نہ تبع تابعیاں دی بات ہو. تے آج الحمدللہ اونا دے طریقے دے میں نہ آج دے وہابیاں دی بات. اسی قرآن اتھے پڑھا گے, دعا منگا گے, صدقہ خیرات. کئی بندے اپنی ماں دی قبر دے کول جا کے صدقہ خیرات کر دینے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کمزور سمجھے ہے. اللہ تعالیٰ تیرے نام اعمال کے اندر نیکیاں نہیں لکھ سکتے. تیری ماں دے درجات اتھے بیٹھ کے بلند نہیں ہو سکتے. ہوں گے پر طریقہ کیڑا چلے گا؟ مصطفیٰ دی شریعت چلے گی. میرے بھائیو پہچانیے, ان حالات میں غور کیجئے. عبادت ہی ہے نا, اللہ دی قسمیں اگر عبادت دی قرآن و حدیث دی اندر موجود اس رات دی تے میں آپ بھی بذات خود کردا. ساڈا بھی دل کردا ہے مٹھائیاں حلوے ساڈے بھی اگے ہوندے, پر دین نے اس بات دی اجازت دیتی نہیں. حرام دا کھانا تو حلال دا تھوڑا کھا لے بہتر ہے. حرام دا چوکھا کھانا تو حلال دا تھوڑا کھا لے بہتر ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ اللہ ایک کھجور دے دے حلال دی تے میں تیرا پوری زندگی شکریہ ادا کرتا رہاں گا. زیادہ نہ منگیا کرو, تھوڑا منگیا کرو, حلال نہ منگیا کرو تے برکت والا منگیا کرو. اللہ کو دعا ہے, باقی مزید انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر بیان ہوئے گی. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد